پریشانیاں ہیں، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، بے خوابی کا معاملہ ہے، عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی، نیکیوں کی طرف دل راغب نہیں ہوتا، گناہوں کی طرف میلان زیادہ ہے، اگر یہ سارے مسائل آپ کے ساتھ بھی ہیں تو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہمارا دل مردہ ہو گیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دل کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف روح کی اپنے حکم سے۔ یہاں روح سے مراد قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو روح قرار دیا گیا ہے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کے زندہ ہونے کے لیے اس کے اندر روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح دل کے زندہ ہونے کے لیے اس کے اندر روح یعنی قرآن کا ہونا ضروری ہے۔ جو دل قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے اور قرآن کے ساتھ رہتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، لیکن جو دل قرآن سے دور ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے، سمجھنے سے، اس میں غور و فکر کرنے سے دور ہو جاتا ہے، وہ دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے، اپنے دل کا تعلق قرآن سے مضبوط بنائے تاکہ اس کا دل زندہ رہے اور یہ جو مردہ صفات دل میں پیدا ہو رہی ہیں ساری کی ساری ختم ہو جائے۔ جب انسان کا دل زندہ ہوتا ہے تو مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں، عبادات میں لذت آتی ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ زیادہ ہو جاتا ہے اور زندگی سے خود بخود ساری مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا دل کو زندہ کیجئے تاکہ سکون حاصل ہو۔